بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ اسلامیہ کوسہ ممرہ سے آئے ہوئے فضیلت الشیخ فیصل عبدالحکیم مدنی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں، وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر في كتابه المجيد: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فيفضحه ولو في جوف بيته. رواه ابو داود وصححه الالبانی رحمہ اللہ. صدر مجلس، کرسی پر بیٹھے معزز علماء کرام و دیگر سامعین، محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر انسان حرکت نہیں کر سکتا، جس کی منشا کے بغیر اس روئے زمین پر کوئی پتا ہل نہیں سکتا، جس نے اس انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، اس کو اس کا سیدھا راستہ بتلانے کے لیے، اس کا مقام پہچانوانے کے لیے گاہے بگاہے یکے بعد دیگر انبیاء و رسول بھیجے. چنانچہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس امت کا ہادی، قائد اور رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، اور انہوں نے پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ اللہ رب العزت کے پیغام کو، اللہ رب العزت کے دین کو اس انسانیت تک پہنچایا. سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام جس کی ترتیب فضیلت الشیخ مختار مدنی حفظہ اللہ نے کی، اسی طریقے سے یہاں کی مقامی جمعیت اہل حدیث دھلیا نے کی، آپسی ترابط و تنسیق سے ایک بہترین پروگرام اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وقوع پذیر ہو رہا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے آنے کو، یہاں پر بیٹھنے کو، سننے کو اور سنانے کو قبول فرمائے. بہت ہی اختصار کے ساتھ میں سماج میں اور معاشرے میں موجود ایک اہم برائی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں
ایک ایسی بیماری جس کی وجہ سے سماجی استحکام کھوکھلا ہو رہا ہے، ایک ایسی بیماری جس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے، ایک ایسی وبا جس کے عام ہونے سے سماجی اتحاد کا شیرازہ بکھر گیا ہے، اس کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے۔ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کی میں نے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، وہ لوگ جو کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، غلط باتیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنی کہی ہوئی بات کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، جو باتیں انہوں نے اڑائی ہیں، سماج میں پھیلائی ہیں، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ حاضر نہیں کر سکے۔ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام میں دیگر حقوق پر جو گواہ طلب کیے گئے وہ 2 گواہی ہے۔ دیگر معاملات کو طے کرنے کے لیے جو گواہیاں مقرر کی گئی ہیں وہ 2 گواہیاں ہیں، لیکن یہاں پر اسلام نے 4 گواہ طلب کیے، کیونکہ معاملہ سنگین ہے، جرم بہت بڑا ہے اگر ثابت نہیں ہوا تو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر 4 گواہ اگر وہ پیش نہیں کر سکے تو پھر ان کے لیے سزائیں ہیں، کیونکہ وہ سماج کے مجرم ہے، اخلاقی مجرم ہے، سماجی مجرم ہے، اسلامی کی نظر میں مجرم ہے۔ پہلی سزا فجلدوہم 80 جلدہ، 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اگر اسلامی حکومت، اسلامی مملکت قائم ہے، قاضی ہے، اسلامی دارالقضاء کا قیام ہے، شریعت کی روشنی میں فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو ایسے آدمی کو جو کسی کی طرف غلط بات منسوب کرتا ہے، کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے، کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرتا ہے اور ثابت نہیں کر پاتا، تو ایسے آدمی کو پہلی سزا یہ ہے کہ 80 کوڑے لگائے جائیں۔ دوسری سزا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ایسے آدمی کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کرنا، کیونکہ ایسا آدمی جو سماج میں غلط باتیں لوگوں کی طرف پھیلاتا ہے، منسوب کرتا ہے، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ میں کھلواڑ کرتا ہے، ایسا آدمی بے وزن ہے، بے وقعت ہے، بے قیمت ہے، سماج کی نگاہ میں اس کی کوئی وزن نہیں ہونا چاہیے، اس کی سماج کی نگاہوں میں وہ آدمی بے حیثیت ہونا چاہیے، اس کی باتوں کا اب کوئی اعتبار نہیں۔ تو دوسری سزا یہ مقرر کی کہ اب اس کی کسی بھی معاملے میں اس کی گواہی کو قبول مت کرنا۔ تیسری سزا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ، ان کا شمار فاسقین میں سے ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے اور کہنا یہ ہے کہ کیا ایک مومن عورت یا ایک مومن مرد کی عزت اللہ کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں اتنی ہے کہ اس کے لیے اتنی سزائیں مقرر کر دی گئی؟ اگر کسی نے غلط طریقے سے اس پر حملہ کیا، اس کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کیا، تو اتنی سزائیں مقرر کر دی گئی؟ جی ہاں، ایک مومن کی عزت، اس کی آبرو، اس کی عصمت و ناموس اسلام کی نگاہ میں بہت عزیز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نگاہ میں بہت عزیز ہے، اور اسلام یہ قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی صاحب ایمان کی عزت پر حملہ کیا جائے، سماج میں کسی کی بھی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جائے، کسی کی بھی عزت و ناموس کو سر بازار نیلام کیا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں دوسری جگہ فرماتا ہے
ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جو عزتوں کے ساتھ میں کھلواڑ کرتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر وہ ملعون ہیں، لعنت زدہ ہیں، اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، مطرود ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ مسلمان کی عزت اسلام کی نگاہ میں کتنی ہے، اللہ کی نگاہ میں کتنی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے اہم خطاب میں جہاں بہت ساری اہم ہدایتیں جاری کی، اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے سوال و جواب والے انداز میں، تاکہ جلدی سے سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس معاملے کی اہمیت کو سمجھیں، یہ پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے آج؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آج یوم النحر، حرمت والا دن ہے، مقدس دن ہے۔ پھر کہا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ کہا ذی الحجہ کا یہ مہینہ، یہ مقدس مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ۔ پھر کہا یہ کون سا شہر ہے؟ کہا یہ مکہ ہے جو حرمت والا ہے، مقدس شہر۔ یہ حوار جو تھا، یہ سوال و جواب جو تھا، وہ اس لیے تھا کہ اس کے بعد جو آنے والی بات ہے وہ بہت اہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس لیے مکمل طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کرام اپنی توجہ مبذول کریں۔ اس کے بعد آپ نے یہ ہدایت جاری کی، ان اللہ قد حرم علیکم دماءکم واموالکم واعراضکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں پر ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کا خون کرنا، ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنا، ایک دوسرے کی عزت کے ساتھ میں کھیلنے کو حرام قرار دے دیا ہے۔ یہ بہت اہم بات۔ اور پھر دوسری جگہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ کیا حرام ہے؟ اس کا خون کرنا حرام، اس کے مال کو ہڑپ کرنا حرام، اور پھر کہا اس کی عزت و ناموس کے ساتھ میں کھلواڑ کرنا حرام۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم خون کی حرمت کو تو سمجھتے ہیں، چاہے ہمارے سامنے والے سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی بڑا جھگڑا کیوں نہ ہو جائے، کم از کم اس حد تک تو نہیں جلدی پہنچتے ہیں کہ اس کا خون کر دیں، اس کا مرڈر کر دیں، اس کا قتل کر دیں۔ بہت کوئی غصے میں آ گیا تو الگ بات ہے، لیکن کیا ایسا ہے کہ آپ کی جس سے نہیں جم رہی آپ جا کے اس کا مرڈر کر دیتے ہیں؟ جس سے آپ کی نہیں جم رہی آپ اس کا خون کر دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں؟ نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے یہ اسلام کی نگاہ میں بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طریقے سے مال ہڑپنا، کیا آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے پڑوس کے 2 فٹ 4 فٹ زبردستی گھس جائیں؟ بس نہیں۔ اگر آپ کے دل میں ڈر ہے، خوف ہے، تو آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں یہ اس کا مال ہے، یہ اس کا حق ہے، میں کیوں اس پر قبضہ کروں؟ تو جب یہ شعور ہمارے اندر موجود ہے کہ اس کا خون کرنا حرام ہے، اس کے مال کو ہڑپ کرنا حرام ہے، غصب کرنا حرام ہے، تو پھر یہ شعور کا فقدان کیوں ہے ہمارے ذہنوں سے کہ اس کی عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ کرنا بھی حرام ہے؟ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہی پیرائے میں ذکر کیا، اللہ کے رسول نے ایک ہی سیاق میں ذکر کیا، ایک ہی جملے میں ذکر کیا، کہ یہ بتلانے کے لیے کہ ان تینوں کا حکم مساوی ہے، تینوں کا حکم برابر۔ تو پھر ان دونوں کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں اس کی اہمیت کا اندازہ تو ہوتا ہے، پھر عزت کے ساتھ میں اتنا آسان کیوں ہوتا کہ ہماری زبان قینچی کی طرح بالکل بے لگام چلتی ہے کہ جب جس کے بارے میں چاہا جو چاہا بول دیا؟ اس کو بھی حرام کا سمجھیے۔ اور آج یہ نتیجہ ہے کہ آج سماج کی یہ جڑیں کھوکھلی ہو چکی ہے، سماجی استحکام کھوکھلا ہو چکا ہے، آدمی بے چین ہے، مضطرب ہے،
بے چینی کی کیفیت میں مبتلا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، فلاں نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا، فلاں نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا، فلاں نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا. ہر آدمی سے پریشان ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کی باری آتی ہے تو پھر اس کی بھی زبان چلتی، پھر اس کی بھی زبان بے لگام ہو جاتی. اتنا بڑا جرم ہے کسی کی عزت کے ساتھ میں کھیلنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کے ایسے افراد کو مسلمانوں میں سے شمار نہیں کیا ہے جو کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، جو کسی کے بارے میں غلط بات پھیلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کا ایسے فرد کو حصہ نہیں بنایا. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ، یہ صفت سنیے، اے وہ جماعت جو زبانی اسلام لائے ہیں، بس زبان سے اسلام اسلام، ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں بولے جا رہے ہیں، ولم يدخل الایمان قلبہ، ایمان ان کے ابھی دل تک نہیں پہنچا ہے. یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو منافق مانا ہے، منافقوں میں سے شمار کیا ہے کہ جو صرف زبانی اسلام لاتے ہیں، اسلام ان کے دل تک نہیں پہنچتا، اسلام کی شعاعیں اس کی کرنیں ان کے دل تک نہیں پہنچتی. وہ نہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے ہیں تو اس خسرت سے وہ باز رہتے. پھر آگے فرمایا لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، کہ مسلمانوں کی غیبت مت کرو، ان کی خامیوں ان کی کمیوں کو اجاگر مت کرو، ان کی عزتوں کے ساتھ میں کھلواڑ مت کرو. کچھ لوگ ہوتے ہیں سماج میں جو ٹوہ میں لگے رہتے ہیں کہ فلانے کے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی، اب اس کے بعد اس کو نمک مرچ لگا کر چٹخارے لے کر ہر چائے کی ہوٹلوں پہ اور پھر اس کے بعد چائے کی دکانوں پہ، ہوٹلوں پہ، پھر اس کے بعد نکڑ ناکے پہ پھیلائے جا رہے ہیں. لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتہم، مت پیچھے پڑو لوگوں کی کمیوں کے، مت پیچھے پڑو لوگوں کی خامیوں کو، مت ٹٹولو، مت ڈھونڈو اس کو. فَإِنَّهُ وہ سنیے کہ اللہ کے رسول نے کہ پیغام کیا دیا ایسے شخص کو. فَإِنَّهُ مَن تَتَبَّعَ عَوْرَاتِهِمْ، جو لوگوں کی عزت و ناموس کے ساتھ میں کھلواڑ کرے گا، تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جو لوگوں کے عیوب کو ٹٹولے گا، لوگوں کے پیچھے پڑا رہے گا، تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کے پیچھے پڑ جائے گا. وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، اور جس کے پیچھے اللہ رب العزت پڑ گیا، فَيُفْضِحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ، تو پھر اللہ رب العزت ایسے آدمی کو رسوا کرے گا چاہے وہ گھر کے کسی کونے میں کیوں نہ بیٹھا ہو. یعنی کہ کسی کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کرنا، یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ رب العزت کو چیلنج ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ میں اعلان جنگ ہے کہ آپ کسی کی عزت و ناموس کے ساتھ میں کھلواڑ کر رہے ہیں تو پھر اللہ رب العزت آپ کی عزتوں کو بھی سر بازار اگر کہیں نیلام کروا دے گا تو پھر کوئی مقر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں. آپ نے اس معاملے کو اتنا آسان سمجھ لیا کہ یہ زبان بڑی آسانی سے بس چلے جا رہی ہے، فلانے کے گھر میں ایسا ہوا، فلانے کے گھر میں ایسا ہوا، فلانے کا بیٹا ایسا، فلانے کی بیٹی ایسی، تو فلانے کا کاروبار ایسا. آپ ہوتے کون ہیں فیصلہ کرنے والے؟ آپ ہوتے کون ہیں جج کرنے والے؟ آپ کچھ بھی ہوں گے لیکن ایک اچھے مسلمان تو نہیں ہو سکتے، ایک اچھے صاحب ایمان تو نہیں ہو سکتے. اسلام نے تو یہ تلقین کی تھی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک اچھے مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو چیز اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے، جو چیز اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، اس میں مت پڑے، وہ چھوڑ دے اس کو، جو چیز اس سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے. وہ بجائے اس کے کہ کوئی آپ کے سامنے آ کر کے برائی کرے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو روکیں، آپ اس کو ٹوکیں، آپ اس سے باز آ جائیں. اگر وہ باز نہیں آتا تو آپ اس سے دور ہو جائیں. آپ بھی اگر اس کے ساتھ میں شریک ہو جاتے ہیں، آپ سنتے بھی ہیں تو پھر آپ بھی اس کے گناہ میں برابر کے شریک. من قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کتنا بڑا عذاب ہے اور کتنی بڑی وعید ہے ایسے لوگوں کے لیے. من قال فی اخیہ المسلم ما لیس فیہ، جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے ایسی باتیں پھیلائی سماج میں جو اس کے اندر نہیں ہے، اسکنہ اللہ ردغۃ الخبال حتی یخرج مما قال، اللہ رب العزت ایسے آدمی کو جہنمیوں کے نکلے ہوئے گندے خون اور پیپ اور پسینے میں داخل کر دے گا.
کتنی ضلالت اور کتنی رذالت کی بات ہے، اور یہ عمل کتنا رذیل ہے اور کتنا ذلیل ہے کہ جہنم میں داخل کیا جانا اپنے آپ میں ایک ضلالت، ایک سزا. لیکن پھر اس کے بعد کہ جو جہنمی جب اپنے آپ کو نوچیں گے، زخمی کریں گے، تو ان کے جسموں سے گندا خون نکلے گا، پیپ نکلے گا، پسینہ نکلے گا. اللہ رب العزت ایسے آدمی کو ایسی جگہ پر داخل کر دے گا، کیونکہ سماج میں رہنے والے ایسے افراد کی مثال اس گندی مکھی کی طرح ہے جو جسم کے سارے اعضاء کو جو اچھے ہوتے ہیں وہاں چھوڑ کر جو جسم کا زخمی حصہ ہوتا ہے جہاں سے پیپ نکل رہا ہوتا ہے وہیں جا کے بیٹھتا ہے. تو جس طریقے سے مکھی ایسے بیٹھتی ہے اسی طریقے سے سماج کے یہ افراد ہیں جو انسان کی دیگر خوبیوں کو اور اچھائیوں کو نظر انداز کر کے اس کی کمیوں کو، اس کی خامیوں کو اجاگر کرتے ہیں. اور بسا اوقات تو انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو نمازی ہوں، میں تو روزے دار ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں. یقین جانیے کہ آپ کے اس عمل سے پھر نمازوں کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی، پھر صدقات و خیرات کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ادرکنا السلف الصالح وهم لا يرون العبادة في الصلاة ولا في الصيام ولكن في الكف عن اعراض الناس. ہم نے سلف صالحین کو پایا ہے کہ وہ پوری عبادتوں کو صرف نماز میں اور صرف روزوں کو نہیں سمجھتے تھے کہ بس نماز پڑھ رہے ہیں تو پوری عبادت ہو گئی ہے، بس ہو گئی بخشش، جائیں گے اب سیدھے مرنے کے بعد جنت میں. روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد صرف اسی کو پوری عبادت نہیں سمجھتے تھے. پوری عبادت یہ تھی کہ وَلَكِنْ فِي الْكَفِّ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ، لیکن لوگوں کی عزت و آبرو پر کھلواڑ کرنے سے یا حملہ کرنے سے رک جانے کو عبادت سمجھتے تھے. فَصَائِمٌ بِالنَّهَارِ وَقَائِمٌ بِاللَّيْلِ إِن لَّمْ يَحْفَظْ لِسَانَهُ أَفْلَسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. دنوں کے دنوں روزہ رکھنے والا، رات کے راتوں کو جاگنے والا اگر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکا تو پھر اللہ کی قسم قیامت کے دن وہ سب سے بڑا بیچارہ مسکین اور فقیر ہوگا. وجہ کیا ہوگی؟ وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ جب سوال کیا صحابہ کرام سے اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ سب سے فقیر اور محتاج کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول سب سے فقیر، سب سے محتاج اور بیچارہ لاچار مسکین شخص تو وہ ہے کہ جس کے پاس پراپرٹی نہ ہو، جائیداد نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، فلیٹیں نہ ہو، دکانیں نہ ہو، وہی مسکین ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، المفلس فینا من یأتی یوم القیامہ، مفلس وہ ہے، فقیر وہ ہے، محتاج وہ ہے، مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن اس صورت میں آئے گا کہ نیکیوں کے پہاڑ اس کے ساتھ میں ہوں گے. نمازوں کی نیکیاں، صدقات کی نیکیاں، خیرات کی نیکیاں، روزے کی نیکیاں، ساری نیکیاں اس کے پاس. رب کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا کہ میرے پاس تو نیکیوں کے پہاڑ ہیں، میری بخشش ہو جائے گی. لیکن اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس صورت میں آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ دنیا میں کبھی کسی کو گالی دیا تھا، دنیا میں کبھی کسی کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کیا تھا، دنیا میں کسی کے تعلق سے غلط باتیں پھیلائی تھی، کبھی کسی کے حق پر حملہ کیا تھا. یہ سب چیزوں کو جب وہ لے کر کے آئے گا تو پھر قیامت کے دن تو بغیر سینگ والی بکری کو بھی سینگ والی بکری نے مارا ہوگا تو بدلہ دلایا جائے گا. تو پھر یہ کیسے بچ جائے گا؟ تو پھر اس کی نیکیاں اٹھا کر جس کے بارے میں غلط باتیں پھیلایا تھا نا دنیا میں، سماج میں، سوسائٹی میں، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس آدمی کو دے دی جائیں گی. اور پھر بھی اگر بدلہ پورا نہیں ہوا تو پھر اس آدمی کی برائیاں اٹھا کر اس کے اوپر لاد دی جائیں گی اور پھر اس کے بعد اس کو گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. لوگ برائیاں سنتے ہیں، کسی کی ہو رہی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے. چند ایک باتیں میں اپنی 2 باتیں کہہ کر کے اپنی گفتگو میں ختم کروں کہ برائیاں سننا، اگر کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کرے، کسی کے تعلق سے غلط بات کرے تو آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے
کعب ابن مالک کا کہ غزوہ تبوک میں یہ پیچھے رہ گئے تھے. جب قافلہ نکلا غزوے کے لیے، جنگ کے لیے، تو پھر یہ پیچھے رہ گئے. اور بھی صحابی تھے، ان میں سے یہ کعب ابن مالک تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مقام پر پہنچ کر کے پوچھتے ہیں کہ کعب کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہے. جنگ لڑنے تو انہیں بھی آنا چاہیے تھا، وہ دکھائی نہیں دے رہے، کہاں ہیں وہ؟ تو ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول خود پسندی نے ان کو گھیر لیا. خود پسندی یعنی کہ اپنی دنیا میں مست رہنا، مال بھی کما لیا، دولت بھی کما لیا، اچھا پہنتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، اچھا اوڑھتے ہیں، مال و جائیداد، تو اپنے آپ میں مست. خود پسندی نے ان کو گھیر لیا. ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ کچھ لوگ جب ترقی کر گئے، ارے بھائی فلانے کے پاس تو پیسہ آ گیا، فلانے کے پاس تو ایسا ہے، فلانے کے پاس تو ویسا ہے. تو یہ شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کعب کو خود پسندی نے گھیر لیا اور وہ پیچھے رہ گئے. فوراً معاذ ابن جبل کیسے ڈیفنس کرتے ہیں، کیسے ہمارا موقف ہونا چاہیے؟ فوراً معاذ ابن جبل ڈیفنس کرتے ہیں، کہتے ہیں بئس ما قلت، غلط بات، آپ نے غلط بات کہی ہے، ایسا مت کہیے ان کے بارے میں. کہتے ہیں یا رسول اللہ واللہ ما نعلم عنہ الا خیرا، اللہ کے رسول کعب ابن مالک کے تعلق سے ہم نے صرف بھلا ہی جانا ہے، وہ تو بہت اچھے آدمی ہے، ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی عذر ہوگا، لیکن یہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ خود پسندی نے ان کو گھیر لیا. اب وہ مسئلہ کچھ بھی ہو، لیکن ڈیفنس تو کیا، دفاع تو کیا جب کوئی غلط بات اپنی کسی بھائی کی طرف منسوب کی جا رہی تھی. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ چٹخارے لے کر کے، مزے لے کر کے ہم بھی سنے جا رہے ہیں. ہم سے تعلق ہے کہ نہیں، ہم سے کنیکٹڈ ہے کہ نہیں ہے. بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سماج میں ایسے افراد بستے ہیں کہ جب دو آدمی کسی کی برائی کر رہے ہیں تو تیسرا جب پہنچتا ہے اس کے تعلق سے جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، کبھی معاملہ بھی نہیں کیا، کوئی برتاؤ نہیں ہے، کوئی کنیکٹڈ ہی نہیں، کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. لیکن دو لوگ جب برائی کر رہے ہیں تو بجائے برائی کرنے کے خود بھی شامل ہو جاتا ہے. وہ لوگ کہہ رہے ہیں اچھا فلانے ایسا ہے، فلانے ایسا ہے. ملے ہو؟ نہیں. جانتے ہو؟ نہیں. کبھی کوئی معاملہ کیا ہے؟ نہیں. بس دو لوگ کہہ رہے تھے، ہم نے کہہ دیا. کیوں کہہ دیا آپ نے؟ بس ایسے ہی کہہ دیا ہم نے. کیوں؟ نہیں بس ایوے ہی کہہ دیا ہم نے، ایسے ہی کہہ دیا آپ نے، اتنا معمولی سمجھ لیا اس مسئلے کو. سنیے حدیث رسول کیا کہتی. ان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جہنم. کہ بندہ بسا اوقات ایسے ہی کہہ دیتا ہے. کیوں کہہ دیا آپ نے جب آپ اس آدمی کو جانتے نہیں ہیں؟ آپ کون ہوتے فیصلہ کرنے والے؟ آپ کون ہوتے اس کی طرف غلط بات منسوب کرنے والے؟ بس ایسے ہی کہہ دیا ہم نے. بے شک بندہ بسا اوقات کوئی کلمہ ایسے ہی کہہ دیتا ہے اور وہ ایسے ہی کہا ہوا کلمہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اس کہے ہوئے ایسے ہی کہے ہوئے کلمے کی بدولت وہ جہنم کی گہری کھائی میں پھینک دیا جاتا ہے. آپ نے معمولی سمجھا اس جرم کو کہ ایسے ہی کہہ دیا ہم نے؟ ایسے کہنے کی بدولت جہنم میں وہ آدمی پھینک دیا جاتا ہے. تو معاذ ابن جبل نے ایسے ڈیفنس کیا کہ فوراً دفاع کیا کہ نہیں غلط بات ہے، آپ ایسی بات مت کہیے. تو لوگ سننے میں مزہ لیتے ہیں. ایک واقعہ اور بیان کروں اور یہ کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں انشاءاللہ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہے، بڑے بہترین ان کے مواقف ہے، بہت مرتبہ کئی مرتبہ بڑا اچھا اسٹینڈ لیا اسلام کے تعلق سے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جب غلط بات نبوی معاشرے میں پھیلائی گئی، مدنی معاشرے میں پھیلائی گئی، غلط بات کیا تھی؟ بڑا مشہور واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ میں بول رہا ہوں کہ ان کی طرف زنا کی نسبت کی گئی، نعوذ باللہ. واقعہ یہ تھا کہ غزوہ مستلق جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے، غزوہ تھا غزوہ بنو المستلق، وہاں سے واپس ہو رہے تھے، یا غزوۃ المستلق وہاں سے واپس ہو رہے تھے، تو راستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتری. جو ڈول ہوتی ہے، ڈولی جو ہوتی ہے، پہلے اسی میں عورتیں سفر کیا کرتی تھی، پردے کا بھی اس میں اہتمام ہو جاتا تھا. تو ڈولی سے وہ نکل کر کے اپنی کو ضرورت کے تحت گئیں، لیکن جب نکلنا ہوا، جب واپس آئیں، ڈولی میں بیٹھی تو فوراً احساس ہوا کہ ان کا ہار گر گیا ہے جہاں وہ گئی تھی. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً نکل کر کے گئیں کہ اپنا ہار میں لے لوں، جہاں گئی تھی وہاں گر گیا ہے، لے کر کے آتی ہوں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چلی گئی.
یہ لوگ جو ڈولی اٹھانے والے تھے یہ آئے, انہوں نے ڈولی اٹھایا اور اونٹ پہ لاد دیا. یہ کجاوا جو تھا یہ اٹھا کے اونٹ پہ لاد دیا. اچھا بڑی نرم نازک تھی, ہلکی تھی, تو احساس نہیں ہوا کہ اندر بیٹھی ہیں کہ نہیں بیٹھی, معلوم نہیں ہوا کہ اندر نہیں بیٹھی, احساس نہیں ہوا کہ اندر نہیں بیٹھی. ان لوگوں نے کیا کیا, وہ کجاوا اٹھایا یا وہ ڈولی اٹھائی اور اس کو اونٹ پہ لاد دیا. بہرحال قافلہ چل نکلا. یہ پیچھے سے جب لوٹتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ قافلہ تو جا چکا ہے, اب میں کیا کروں. چنانچہ ایک وہیں پر بیٹھ جاتی ہیں, ایک گوشے میں بیٹھ جاتی ہیں. تو ایک صحابی صفوان بن المعطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وہاں سے گزرتے ہیں. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سو جاتے تھے تو پیچھے رہ جاتے تھے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو پیچھے چھوڑا جاتا تھا تاکہ جب قافلہ نکل جائے تو کوئی چیز چھوٹ جائے تو یہ لے کے آ جایا کریں. تو صفوان بن المعطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو دیکھیں ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی. چنانچہ فوراً انہوں نے اپنا اونٹ آگے کر دیا, پیچھے ہو گئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئی اس پہ, اور پھر اس کے بعد وہ لے کر کے سواری کو لے کر کے چلے, یہاں تک کہ پھر آ کر کے وہ قافلے سے مل گئے. لیکن اس دوران کیا ہوا کہ جب یہ واقعہ مشہور ہوا تو منافقین نے, اور یہ منافقوں کی خصلت ہی ہوتی, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ غلط باتیں سماج میں پھیلانا کسی کے تعلق سے یہ منافقوں کا عمل ہے. تو منافقین نے کیا کیا, نعوذ باللہ, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صفوان بن معطل کو جوڑ دیا, کیونکہ وہ دونوں آ رہی تھی. جب وہ دونوں آ رہے تھے تو ان دونوں کو دیکھا تو ان دونوں کو جوڑ دیا غلط بات سے, اور ایک تہمت لگائی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ غلط باتیں ان کی طرف منسوب کی, جیسے کہ کیا جاتا ہے ہمارے سماج میں آج بھی ایسا ہو رہا ہے. سب جانتے ہیں اس چیز کو کہ کیسے کسی کی طرف غلط باتیں منسوب کر دی جاتی ہیں. فلانے کا گھر میں ایسا ہو گیا, فلانے کے بیٹی ایسی ہو گئی, فلانے کا بیٹا ایسا ہو گیا. چائے کی دکان پر بیٹھ کر کے امت کے فیصلے کرتے ہیں, اپنے گھر کی خبر نہیں ہوتی کہ بچہ کون سی کلاس میں پڑھ رہا ہے. ابھی باپ سے پوچھو تو ہاں تھرڈ میں ہوگا یا فورتھ میں ہوگا, پتہ نہیں, ابھی بیوی سے پوچھتا ہوں. یہ حال ہے ہمارے سماج کا. بہرحال جیسے ہی دیکھا تو اڑا دیا ان کے تعلق سے غلط باتیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہنچتی ہیں, بہت کچھ دنوں کے بعد ان کو معلوم پڑتا ہے کہ سماج میں ایسی باتیں میرے تعلق سے پھیلائی گئی. بہرحال اس دوران وحی کا بھی سلسلہ موقوف رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور پوچھا حضرت عائشہ سے کہ اگر تم نے ایسا کر لیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لو, اور نہیں کیا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برات تمہاری نازل کرے گا. تو عائشہ کو یہ بات بڑی تکلیف دے گزری, گراں گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی میرے اوپر شک کر رہے ہیں کہ اگر تم نے کر لیا ہے تو توبہ کر لو. بڑی تکلیف دیجیے. شوہر بولے بیوی سے آ کر کے کہ اگر کر لیا ہے تو توبہ کر لو. تو کہتے ہیں کہ یہ بات بڑی گراں گزری مجھے کہ لوگ میرے تعلق سے اتنی غلط باتیں پھیلا رہے ہیں, میرا شوہر بھی مذبذب ہو گیا. تو بہرحال طویل واقعہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہتے ہیں, سلسلہ طویل ہوتا ہے, وحی نہیں آتی. پھر بعد میں بہرحال یہ جو ہے وحی آتی ہے اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی براءت نازل ہوتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بری ہیں. لیکن اس درمیان میں جب یہ پھیلایا جا رہا تھا, سماج کے اندر غلط باتیں منسوب کی جا رہی تھیں, تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا موقف دیکھیے کہ کیسے دفاع کرتے ہیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی ابو ام ایوب الانصاریہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ابو ایوب سے, اپنے شوہر سے, کہ آپ نے سنا حضرت عائشہ کے تعلق سے کیا بات چل رہی ہے سماج میں, معاشرے میں, لوگوں کے گھروں میں کیا باتیں چل رہی ہیں, آپ کو معلوم ہے؟ فوراً کہا یہ جھوٹ ہے. یہ نہیں کہا اس میں 3-4 شک کا احتمال گنجائش, یہ سب کچھ نہیں. فوراً کہا یہ جھوٹ ہے جو حضرت عائشہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے, یہ غلط بات ہے جو عائشہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. تو ام ایوب کہتی ہیں ہاں ہو سکتا ہے. تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ, حضرت عائشہ کی جگہ اگر تم ہوتی وہاں پر, کیا تم اس غلط کام کا ارتکاب کر لیتی؟ تو وہ کہتی ہیں واللہ ما کنت لافعلہ, اللہ کی قسم میں تو ایسا کبھی نہیں کرتی, یہ غلط کام میں تو کبھی نہیں کرتی. تو ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم عائشہ تم سے زیادہ پاکیزہ اور مقدس ہیں. جب تم اس بات کو اپنے لیے برداشت نہیں کر سکتی ہو تو اپنے کسی مومنہ بہن کے لیے کیسے تم برداشت کر سکتی ہو؟ یہ موقف ہوتا ہے کہ جب کوئی غلط بات آتی ہے, پھر وہ چاہے صحیح بھی ہو, جب چاہے وہ صحیح بھی ہو, لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس طرح کی چیزیں جب پہنچیں تو پھر آپ اس کے اوپر پردہ پوشی کریں. آج ہو سکتا ہے کہ آپ عیوب سے پاک ہو, ورنہ کوئی عیب سے پاک نہیں. جب قیامت کے دن سارے اعمال کھولیں گے, سارے پردے کھولیں گے, تو اگر آپ نے آج کسی کی برائی پر پردہ ڈال دیا ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت آپ کی برائیوں پر, آپ کی خامیوں پر پردہ ڈال دے گا.
اور اگر آپ نے غلط بات پھیلائی تو سماج میں تو رسوا ہوں گے۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں ما رأیت احدا فی الناس تکلم الا سقط۔ اگر سماج میں کوئی بھی ایسا آدمی جو غلط بات، اس کی بات اس کو، اس کو بات اس کو، اس کی بات اس کو پھیلاتا تھا، میں تو دیکھا ہوں کہ سماج میں ایسا آدمی آخر میں دلیل و رسوا ہی ہوا ہے۔ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ کل آپ سے آ کر کے جو کل کسی کے بیٹے کے بارے میں بات کر رہا ہے، کسی کے بیٹے کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ بعید نہیں ہے کہ کل وہ جب آپ سے دور ہو تو آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹے کے بارے میں بات کرے۔ لہذا ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت سمجھیے، ہر ایک کی عصمت کو اپنی عصمت سمجھیے، ہر ایک کی ناموس کو اپنی عزت و ناموس سمجھیے، اور ہر ایک کی عزت و تحفظ کا جو ہے خیال رکھیے، تاکہ اللہ رب العزت آپ کی بھی عزت و حفاظت، عزت و عصمت کو محفوظ رکھے۔ بہرحال اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس بیماری سے بچائے، اللہ رب العزت ہمیں اس منحوس، اس غلط بیماری سے، اس عظیم جرم سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے کہ ہماری زبان سے کبھی کسی کے بارے میں غلط بات نکلے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔